ویر کی بات پر ماہ کا سانس حلق میں اٹک چکا تھا، جبکہ آئینہ بھی سکتے میں رہ گئی تھی۔ دانیہ صورتحال بگڑتے دیکھ ویر اور میر کو بلا لائی، اور ویر سے آئینہ پر بہتان لگتے دیکھ رہا نہ گیا، اور وہ لمحے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ ویر کے ساتھ میر بھی سیدھے قدم لیتا اندر داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ ضرور اس کے عاشق ہوگے؟ آئینے کی سوتیلی ماں نے پھر سے آگ لگانی چاہی تھی۔ زبان قابو میں رکھیں اپنی، بھائی ہے میرا وہ۔ ماں نے بھی انہیں اڑے ہاتھوں لیا اور تیز قدموں سے ویر کا بازو دبوچ کر کونے میں لے گئی۔ اب کیا نیا کھیل ہے یہ تمہارا؟ اب بھی وقت ہے یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر شاہویر کی بھویں سکڑی تھی۔ کھیل نہیں ہے یہ سب، میں حالات کے پیش نظر ہی کر رہا ہوں، دیکھ نہیں رہی اس وقت اسے صرف میں ہی بچا سکتا ہوں۔ شاہویر نے اسے ہوش کے ناخن دینے چاہے۔ ویر اور دانیہ بھی وہیں چلے آئے تھے۔ شادی کوئی گڈا گڑیا کا کھیل نہیں ہے شاہویر، وہ بہن ہے میری، اس کی شادی تم سے کر کے میں اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ کیا میں نہیں تمہاری کتنی گرل فرینڈز ہیں؟ میں اسے دانیہ کی طرح پل پل مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی آواز میں سختی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ شامر نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے ماں کی بات بری لگی ہو۔ اب اس کا بھائی ایسا بھی نہیں تھا کہ آئینے کی زندگی برباد کرتا۔ سمجھتی کیا ہو تم مجھے؟ جو ذمہ داری لوں اسے نبھانا اچھی طرح آتا ہے مجھے۔ وہ بھی ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ گھر میں پوچھنا ہے اپنے۔ ماں نے بھی کڑی نظروں سے دیکھا۔ ابھی جو ضروری ہے وہ کرنا چاہیے، فضول بکواس نہیں۔ وہ کہتے آگے بڑھا۔ شاویر، اگر اس کے احساسات پر ایک آنچ بھی آئی تو تمہیں زمین میں گاڑتے میں لمحہ نہیں لگاؤں گی۔ ماں بھی اسے وارننگ دینا نہیں بھولی تھی، مگر وہ اس کی بات انسنی کرتے جا چکا تھا۔ مولوی صاحب نکاح پڑھائیں، وہ سنجیدگی سے کہتا بیٹھا۔ اس کی بات پر مولوی صاحب فوراً آئینے کا نکاح پڑھانے لگے۔ وہ بس بھرے نین کٹورے سے اسے دیکھتی رہ گئی، جس سے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا، اور وہ پھر بھی اس کے لیے اتنا کر رہا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کی آواز پر ماں کی طرف دیکھا، جس نے پلکیں جھپکتے اسے اپنے ساتھ کا مان بخشا تھا۔ اس نے 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنی زندگی کا محرم شاویر کو چن لیا تھا۔ شاویر کے نکاح کے بعد دعا کی گئی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں کے سینے پر تو سانپ لوٹ رہے تھے، لیکن اس کے باپ نے بھی رخصتی کے وقت اس کو مڑ کر نہ دیکھا۔ جو باپ آئینے کے دل میں گڑ گئی تھی، وہ لوگ باہر نکل گئے تو ماں اس کے باپ تک اگ گئی۔ مجھے یقین ہے ایک وقت آئے گا کہ آپ پچھتائیں گے، مگر آپ اس وقت اپنی اولاد کھو چکے ہوں گے۔ وہ یہ کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے وہ پریشان حال کھڑے رہ گئے تھے اور ان کی بیوی بولتی چلی گئی، جو ان کی عادت تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ سب گاڑی میں بیٹھے تو ویر نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے آئینہ؟ تمہارے ساتھ تمہارے گھر جا رہی ہے۔ ماں نے آرام سے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ ہیو یو گون میڈ؟ میں اسے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، بابا میری جان لے لیں گے، مجھے کچھ وقت چاہیے، ویر نے فوراً کہا، جس پر شامیر بھی سر ہلا کر رہ گیا، جیسے اس کی بات سے اتفاق رکھتا ہو۔ اگر ابھی بتا نہیں سکتے تھے تو نکاح کیوں کیا؟ بزدل، مجھے بتا دیتے، کوئی تم سے مضبوط لڑکا ڈھونڈ لیتی اپنے دوست کے لیے۔ ماں کو اس کے بچنے پر تاؤ آیا تھا۔ کیا منوس باتیں کر رہی ہو؟ اب بیوی ہے وہ میری، اور میں اسے لے جاؤں گا ایک دفعہ بابا کا موڈ ٹھیک ہو جائے، جو ہر وقت مجھ پہ برستے رہتے ہیں۔ وہ بھی دل کے پپولے پھوڑ کر رہ گیا۔ تو میں لے جاتی ہوں آئینہ کو، دانیہ نے فوراً حل پیش کیا۔ نہیں دانیہ، تمہارے گھر والے آئینہ کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دو گی کہ اتنی رات گئے وہ تمہارے ساتھ کیوں آئی، اور پھر وہ آخر کب تک رہے گی وہاں؟ ماں نے پریشانی سے کہا۔ تو پھر؟ وہ بھی پریشانی سے بولی۔ گاڑی دانیہ کے گھر کی طرف موڑو، پہلے دانیہ کو ڈراپ کرنا ہے اور پھر ہاسٹل کی طرف لے چلو، آئینہ میرے ساتھ رہے گی۔ مگر ہاسٹل والوں کو کیا کہو گی تم؟ ویر نے اچنبھے سے کہا۔ میں سنبھال لوں گی، مگر کیسے؟ ویر کو جاننے کا تجسس تھا۔ کم از کم تم سے تو بہتر ہوں جو اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، بیچ راہ میں چھوڑ تو نہیں رہی۔ ماں کے تانا دینے پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ دانیہ کا گھر آیا تو وہ ان سے مل کر جا چکی تھی۔ رات کے 2 بجے جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کا سامنا ہادی سے ہوا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہادی سے پاس سے گزری، اوپر کی طرف بڑھی، جب اسے ہادی نے راستے میں ہی جا لیا۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ وہ اس کے بازو پکڑ کر سختی سے بولا۔ جہاں بھی جاؤں تمہاری بلا سے، بھلا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی اس رائمہ پر توجہ دو، مجھ پر یہ جھوٹی فکر جتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی دو بدو آنسو پیتے سرخ آنکھوں سے بولی۔ دانیہ، مان کیوں نہیں لیتی؟ جو تم نے آج کیا وہ غلط تھا، میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ اسے ایک بار پھر سمجھاتے ہوئے بولا۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ میری فکر کرنا، میرے لیے ہر کسی سے لڑنا، میری ہر ایک خواہش پوری کرنا؟ بولو نا، کیا تھا وہ سب؟ وہ اس کا کالر جگڑتے ہوئے بولی۔ دانیہ، میں وہ بس ایک کزن کی حیثیت سے کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جھوٹ، کزن وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، ایک لڑکا لڑکی دوست نہیں ہوتے، یا تو بہن بھائی ہوتے ہیں، اور تم میرے بھائی نہیں۔
اس کا کالر جھٹکتے ہوئے بولی، دانیہ۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا مگر ہوا میں ہی رک گیا تو وہ دکھی دل سے مسکرا دی۔ رائما کو چھوڑ سکتے ہو؟ وہ پتہ نہیں خود کو کتنا زخمی کر کے یہ سوال پوچھ چکی تھی۔ نہیں چھوڑ سکتا رائما کو۔ میں کیوں؟ محبت کرتا ہوں میں اس سے، سمجھی؟ وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا۔ تو ویسے ہی میں بھی تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں۔ اس کے منہ پر اسی کا جواب مار کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ شاویر اور میر ماہ اور آئینہ کو ہاسپٹل اتار کر اب چوری چوری رات گئے اپنے گھر داخل ہو رہے تھے جب گھر کی تمام لائٹس ایک دم روشن ہوئیں کہ ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ کہاں سے آ رہے ہو برخوردار؟ وہ ہاتھ باندھتے بالکل کسی تھانے دار کی طرح کھڑے ان دونوں کو کڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ ہم شاویر کی تو سٹی گم ہوئی تھی۔ کانڈ بھی تو اسی نے کیا تھا نا؟ اس نے ایک دم شامیر کو ٹھوکا دیا کہ وہ اپنے جلاد باپ کو سنبھالے، جس پر وہ ہڑبڑا کر ساحل صاحب کے پاس آیا۔ تم خاموش رہو، اس کی زیادہ حمایت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ہی لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ وقت رہتے سنبھل جاؤ میر تم بھی، ورنہ اس کی شیطانیاں تمہیں بھی کسی مصیبت میں ڈال دیں۔ وہ شامیر کو بھی ڈانٹ کر بولے، اور تم آج اتنے بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہو، جیسے کسی شادی سے ہو کر آ رہے ہو؟ ساحل صاحب میر کے بعد ویر کی ارد گرد چکر کاٹتے اسے مشکوک لہجے میں دیکھتے بولے تو وہ تھوک نکل کر رہ گیا اور فوراً بولا، ڈیڈ میں نے کوئی نکاح نہیں کیا ڈیڈ، بلیو می۔ وہ ایک دم سر چگل کر زبان دانتوں تلے دبا کر رہ گیا اور شامیر نے بھی اس کی بیوقوفی پر سر پیٹا۔ میرے ہوہار بیٹے، میں نے تو نکاح کا نام لیا ہی نہیں، تو پھر تم نے یہ کیوں کہا؟ کیا دال میں کچھ کالا ہے؟ اس کی چوری پکڑتے کڑی نگاہوں سے دیکھتے بولے، نو ڈیڈ نو، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ویر آپ سے پوچھے بغیر کچھ کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی شادی میں آپ کو ضرور بلاؤں گا۔ وہ زبردستی مسکراتے بولا تو وہ اسے جھانپڑ رسید کر کے رہ گئے، جس پر وہ فوراً کمرے میں 9-2-11 ہو گیا، اور اس وقت دفعہ تو شامیر بھی اس کے پیچھے تھے۔ ساحر صاحب تعصب سے انہیں جاتا دیکھتے رہ گئے اور پھر فون نکالتے آل اوکے کا میسج کیا تھا کسی کو، اور ویر کے کمرے پر ایک آخری نگاہ ڈالتے وہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ ماں اور آئینہ کیفے میں بیٹھے دانیہ کا انتظار کر رہی تھی جو انہیں سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کے پیچھے ہی ہادی بھی تھا جس کا موڈ سخت خراب لگ رہا تھا۔ کیسی ہو دانی؟ آئینہ اٹھ کر اس کے گلے ملتے بولی، میں تو ٹھیک ہوں، البتہ تم سناؤ، نئی نویلی دلہن کیسی گزری رات؟ وہ اسے چھیڑتی بولی تو وہ دانت پیس کر رہ گیا، میں ماں کے ساتھ، تبھی شاید تم بھول گئی ہو، رخصتی نہیں ہوئی میری۔ او تو کیا اس بات کا افسوس ہے تمہیں؟ وہ دانت نکالتے بولی تو آئینہ ہوں کر کے بیٹھ گئی۔ ان محترم کا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ ماہروں نے ہادی کی طرف اشارہ کرتے کہا جو وہیں ویر اور میر کی ٹیبل پر بیٹھے انہیں غصے سے گھور رہا تھا۔ صبح اس نے مجھے آنے کے لیے کہا تو میں نے منع کر دیا اور ڈرائیور کے ساتھ آ گئی، اس لیے تب سے غصے میں بھرا ہے، دانیہ نے اس کے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس ایسی ہی لگی رہو بچہ، پھر دیکھنا ہادی بابا آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ سنیں، کالر جھاڑتے کہا تو دانیہ نے اسے زوم آئین نظروں سے دیکھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اچنبے سے بولی، اظہار محبت تو بہت خوب کیا تم نے کل شامیر سے، مگر افسوس وہ نہیں جانتا کہ اسے پروپوز کسی اور نے نہیں بلکہ تم نے کیا تھا۔ وہ اسے چھیڑتی ہی بولی، شٹ اپ دانیہ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ کون سا اظہار محبت؟ اس نے نظریں چراتے کہا۔ یہ کیا سین ہے؟ یہ کب ہوا؟ آئینہ آنکھیں پھاڑے بولی، کل جو لائٹس آف ہوئیں میں محترمہ نے گانا گایا تھا میر کے لیے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی تھی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ماں کو دیکھتی بولی جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ کیا؟ آئینہ چلائی تو کیفے میں بیٹھے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ میر اور ویر بھی۔ آخر کر کیا رہی تھیں یہ تینوں لڑکیاں؟ وہ سوچ کے رہ گئے۔ آئی ول کل یو آئینہ، اگر ایک بھی چیخ نہیں لی اب تمہاری، اور تم کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ میں تھی؟ پہلے آئینہ کو ڈانٹتے وہ دانیہ کی طرف پلٹی، لاکھ چھپاؤ ماہرو مگر ان چوڑیوں کی کھنک کو کیا ہی چھپاؤ گی جو مائک میں اظہار کے وقت تمہارے ہاتھوں میں چیخ چیخ کر تمہارے پیار کا اظہار کر رہی تھی، جو تمہیں شامیر نے دی تھی اظہار کے وقت، تم انہیں اتارنا بھول گئی شاید۔ آئینہ کی بات پر پہلی بار ماں کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تو کیا انسان پیار میں غلطیاں بھی کر جایا کرتا ہے؟ یہ بات اسے آج معلوم ہوئی تھی۔ اب نہ کی کوئی گنجائش نہیں، وہ میں ہی تھی اور بہت جلد یہ اظہار سب کے سامنے کروں گی۔ وہ دھو بدھو بولی تو وہ دونوں اسے داد دے کر رہ گئی۔ یہ کافی دن بعد کی بات ہے جب آئینہ پرانی لائبریری میں کچھ کتابیں ڈھونڈ رہی تھی کہ یہ لائبریری سری یونیورسٹی کے سنسان حصے میں تھی۔ بوکھلائی تو وہ تم جب کوئی دھار سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ اس کی چیخ پہاڑ شاویر کے دشمنوں تک جاتی، شاویر نے اپنی بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے اس کی آواز بند کی تھی۔
جب دیکھو چلاتی رہتی ہو چشمش، اور کوئی کام نہیں تمہیں، خاموش ہو، وہ اس کے منہ پر دباؤ ڈالتے بولا۔ اب یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے جھنجھلا کر منہ کی طرف اشارہ کرتے دیکھ بولا، جس پر آئینہ نے اسے کوہنی رسید کی۔ آؤچ! میرے منہ سے ہاتھ ہٹائیں، یہ کہہ رہی تھی میں۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی تو شاہویر نے اس کی کلائی پکڑتے جھکا دیا۔ وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے پر آ گری، جس سے اس کے آبشار جیسے لمبے بال شاہویر کے چہرے پر بکھر گئے۔ سنو چشمش، اس وقت باہر میرے سو کال دشمن گینگ میرے پیچھے ہے، جس سے بچنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اور تم ہو کے اپنے مجازی خدا کو خطرے میں ڈالنا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتا سرگوشی نما لہجے میں بولا تو آئینے کی ٹانگیں اس کی اتنی بےباکی پر لرزنے لگی تھی، وہ تو بامشکل کھڑے بھی شاہویر کے سہارے ہی ہوئی تھی۔ اور ویسے بھی تمہاری قسمت اچھی ہے جو مجھ جیسا کول اور ہینڈسم دلہا ملا ہے تمہیں۔ وہ اس حالت میں بھی اپنی تعریف کرنے سے باز نہ آیا تو وہ ہوں کر کے رہ گئی۔ خوش فہمی کا کوئی علاج نہیں، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی تو وہ بل کھا کے رہ گیا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ اس کے سہارے کھڑی تھی۔ یہ چشمہ اتار کر دیکھو گی چشمش، تو ہی پتہ چلے گا نا۔ شاہویر نے اس کا چشمہ اتار کے اس کی گہرے آنکھوں میں دیکھا، جو نزدیک سے دیکھنے میں گلاسز کے بغیر اور بھی گہری لگتی تھی۔ شاہویر کو لگا وہ ان گہری آنکھوں میں مدہوش ہو کر ڈوب جائے گا۔ اسے اپنے آپ سے ہی ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ آئینے کی خوبصورتی اتنی نزدیک سے دیکھ کہیں بہک نہ جائے۔ وہ اس وقت بھول بیٹھا تھا کہ اس نے یہ نکاح مجبوری میں کیا تھا۔ ڈھونڈو اس کمینے کو، یہیں چھپا ہوگا کہیں۔ وہ 6-7 بدماش لڑکے بھی وہیں آ گئے تھے اور ایک 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 کے پیچھے دیکھنے لگے۔ سوری چشمش، میں تم سے پوچھے بغیر یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ کہتے ہی شاہویر نے خود پیچھے کو گرتے آئینے کو اپنے اوپر گرایا اور اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے لبوں پر جھکا، اور ایک کے بعد ایک اپنی شدتیں اس میں منتقل کرتا گیا۔ آئینہ جھٹپٹا کر رہ گئی، مگر شاہویر جیسے ہٹے کٹے لڑکے کو وہ کہاں اپنے پر سے ہٹا سکتی تھی؟ اس کا چہرہ لہو چھلکانے کو تھا۔ آج یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کے ساتھ آخر کہاں پھنس گئی تھی وہ؟ اور شاہویر، کیا شاہویر بھی اسے پسند کرنے لگا تھا؟ ایسی کوئی سوچیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں جس نے وہ جان چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ لڑکے یہاں کسی کپل کو دیکھ پیچھے ہٹ گئے اور واپس چلے گئے، جبکہ شاہویر تو جیسے آئینے کی غربت میں کھو ہی گیا تھا، جو آج بن پیے ہی بہک رہا تھا۔ اسے احساس اتنا ہوا تھا کہ وہ جن بدماش لوگوں سے بچنے کے لیے اس نے آئینے کو اپنے قریب کیا تھا، وہ تو کب کے جا چکے تھے۔ تو پھر آخر وہ خود کو آئینے سے دور کیوں نہ کر پا رہا تھا؟ ایسا کون سا احساس تھا جو اسے آئینے سے دور نہیں ہونے دے رہا تھا؟ کیا یہ محبت نکاح کے بول کا اثر تھا؟ آئینہ اسے خود سے دور ہٹانے کی جتنی کوشش کرتی، وہ اتنا اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اب آئینہ کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا کر رہے ہو تم شاہویر؟ ماریہ کی آواز پر وہ جھٹکے سے آئینے سے دور ہوا۔ تو اس لڑکی نے بھی تمہیں پھانس لیا اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا کر؟ ماریہ طنزیہ لہجے میں بولی تو آئینہ وہاں سے روتے ہوئے بھاگ گئی۔ اسے یہ الزام برداشت نہ ہوا تھا، وہ اس کی بیوی تھی، مگر پھر بھی شاہویر نے ماریہ کو کوئی صفائی نہیں دی۔ یہ بات آئینے کے دکھ کا باعث بن رہی تھی۔ شٹ اپ ماریہ، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ تو پھر کس کا قصور ہے؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں، تم میرے بوائے فرینڈ ہو۔ وہ بھی پاگل ہوئی۔ یو نو واٹ ماریہ، بھاڑ میں جاؤ۔ اسے بھاڑ میں جھونکتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آئینہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی اور یونی گراؤنڈ میں ہی آ کر دم لیا، جہاں ماہرو اور دانیہ پہلے ہی اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے آئینہ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ دونوں ہی بوکھلا گئے۔ آئینہ میری جان، کیا ہوا ہے؟ تم ایسے رو کیوں رہی ہو؟ دانیہ نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ لیکن آئینہ کے آنسو تھے کہ رکنے پر ہی نہیں آ رہے تھے۔ عزت نفس پر جو وار کیا گیا تھا، جو اتنی آسانی سے بلایا نہیں جا سکتا تھا۔ آئینہ، تم کچھ بتاؤ گی یا میں اس کی ہڈی پسلی ایک کروں جس نے تمہارا یہ حال کیا؟ ماہرو غصے سے چلائی تو آئینہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کتنی عجیب بات تھی نا، جو شوہر اس کی آنسوؤں کی وجہ بنا تھا، اسے تو کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی، مگر اس کے دوستیں اس کے آنسو دیکھ کر دنیا سر پر اٹھا لینے کے در پر تھی۔ آخر یہ کیسی بے بسی تھی کہ وہ کچھ بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ شاہویر ہی وجہ ہے نا اس سب کی۔ ماہرو، میں نے جسے اس کی چپی پڑ لی تھی، اور آئینہ تو ایک دم اس کے صحیح اندازہ لگانے پر خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ آخر اب وہ کیا جواب دیتی اس کو؟ اس کی تو آج خیر نہیں میرے ہاتھوں۔ ماہرو بے قابو ہوتے شاہمیر کو ڈھونڈنے کے لیے جانے لگی کہ آئینہ نے ایک دم اس کا بازو دبوچ کر اسے روکا اور روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا کوئی بھی تماشا بنے۔ تم ابھی بھی اس شخص کی وجہ سے مجھے روک رہی ہو جو تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنا؟ آئینہ، کب سدھرو گی تم؟ کب اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھو گی تم؟
ماہرو جھنجھلا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اور کھری کھری سناتی، ماریا نے آ کر وہاں دھاوا بول دیا، آئینہ اگر تم آئندہ میرے اور شاویر کے بیچ میں آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری جان لینے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گی، وہ صرف میرا بوائے فرینڈ ہے اور میرا ہی رہے گا، اسے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی میں۔ اس کی بات پر آئینہ اور رونے لگی، جو ماہرو کے میٹر گھمانے کا سبب بنا۔ بغیر بریک کی بکواس کی دکان، یہی رک جا، اگر ابھی ایک لفظ بھی نکلا تیرے منہ سے تو تیرے سر پر ایک بھی بال بچے گا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ماہرو کا منہ غصے کی شدت سے جتنا سرخ لگ رہا تھا، ماریا کو لگا وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ تو پھر اپنے اس دوست کو سمجھاؤ کہ میں شاویر سے دور رہ کے، کیا اس نے بتایا نہیں کہ کیسے اس نے آج میرے شاویر کو لائبریری میں کس کیا؟ وہ ماہرو سے ڈر تو گئی تھی، مگر پھر بھی شاویر کے لیے وہ اتنا بول گئی۔ اس کی بات پر ماہرو اور دانیہ نے حیرت سے آئینہ کو دیکھا، جس کا چہرہ تو کچھ اور ہی داستان سنا رہا تھا، اور دوسری طرف آئینہ شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی تھی، کیونکہ ماریا نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب وہ اپنی دوستوں کو کیا منہ دکھاتی، اس بات نے اس کا چہرہ پل میں سرخ کر دیا۔ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تو مجھے اس کی عزت کا اشتہار لگانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، ماریا نے تنزیہ نظروں سے آئینہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ماہرو کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کی بات پر ماہرو کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تھا، اور وہ بینچ پر کتابیں پھینکتی اٹھی اور جھٹکے سے ماریا کا گلا دبوچا۔ اگر تیرے منہ سے ایک لفظ بھی میرے دوست کے خلاف نکلا تو تجھے یہاں زمین میں گاڑنے کے لیے مجھے لمحہ نہیں لگے گا۔ اگر اپنی سلامتی چاہتی ہے تو بہتر ہے چپ رہے، اور رہی بات شاویر کی، تو ابھی بتا دوں تجھے، وہ اسے پسند کرتا ہے اور اس نے اپنی مرضی سے اسے اپنی زندگی میں داخل کیا ہے۔ اگر کچھ کہنا ہے تو اس بزدل کو جا کر کہہ، اس کے آگے اپنا رونا یہاں نہ رو۔ میری دوست کے نزدیک بھی بھٹکتی ہوئی نظر آئی تو تمہاری وہ حالت کروں گی کہ تم شیشے میں اپنا یہ خوبصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی، سمجھی؟ یہ کہہ کر ماہرو نے اسے پیچھے جھٹک کر دیا، جو گھاس پر جا کر گری اور وہاں سے لمحوں میں غائب ہوئی تھی۔ اب ماہرو کا رخ آئینے کی طرف تھا، جو اپنی طرف سے آتے اسے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اب بچنے کا کوئی چانس نہیں، اس لیے اسے ساری حقیقت ان دونوں کو بتانی پڑی، جسے سنتے ہوئے ماہرو کا چہرہ پل پل رنگ بدل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ماہرو تن فن کرتی آئی تھی کیفے میں، اور شاویر کو میر اور ہادی کے ساتھ بیٹھے دیکھ وہیں غصے سے گئی اور اس کے ٹیبل پر جا کر زور سے ہاتھ مارا تھا کہ وہ تینوں ششدر رہ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ماں؟ شاویر دھاڑا تھا، اسے ماں کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ بدتمیزی تو تم کر رہے ہو، آئینہ کو اپنے گھر والوں سے کب ملواؤ گے بولو؟ وہ ایک دم پھر چٹک کر بولا، اگر تم اسی طرح بکواس کرتی رہی تو میں کچھ نہیں بتانے والا۔ وہ بھی ہٹ دھرمی سے بولا، بتائیں گے تو تمہارے اچھے بھی۔ وہ دانت پیستی بولی، آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ ہادی ناراضگی کے باوجود بھی ناسمجھی سے بولا، اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ میں بتاتی ہوں، تمہارے دوست نے میری دوست سے بہت ہیرو بن کر نکاح کیا اور اسے اپنی ذمہ داری بنایا، اور اب اپنی ذمہ داری اٹھانے سے مکر رہا ہے۔ کیا؟ یہ کب ہوا؟ اور تم لوگوں نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ ہادی میری اور ویر کو دیکھ خفگی سے بولا۔ میر نے ماہرو کو ناسمجھی سے دیکھا، جسے بات کا مدعا جاننا چاہ رہا ہو۔ اپنے بھائی کو سمجھا دو کہ اگر اسے اپنا نہیں سکتا تو اس سے تعلق بنانے کی کوشش کر کے اسے ہرٹ کرنے کی کوشش کی تو تمہارے منہ کا نقشہ بگاڑتے مجھے دیر نہیں لگے گی۔ اس کی بات کا پس منظر سمجھ ہادی اور میر نے شاہویر کو حیرت سے دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اپنی بکواس بند کرو، وہ میری مجبوری تھی، ورنہ میں اسے نہ چھوتا۔ اور رہی بات گھر والوں کی، تو ابھی بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کو بھی بتا دوں گا، لیکن تم اس طرح کی حرکتیں انجام دیتی رہیں تو بھول جاؤ کہ اسے اپنی ذمہ داری بناؤں گا۔ اس کی باتوں پر ماہ کے غصے کا گراف لمحہ و لمحہ بڑھ رہا تھا۔ یہ آخری وارننگ ہے شاویر، اگر اب ذرا سی بھی تکلیف پہنچی دانیہ کو تمہاری وجہ سے تو تمہارے گھر پہنچنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ وہ اسے انگلی دکھاتے بولی تو وہ بھی اس کے قریب ہوا۔ اپنی دھمکی اپنے پاس رکھو۔ وہ بھی اس کی انگلی پکڑ کر دانت کچکچاتے ہوئے بولا تو میر فوراً بیچ میں آیا اور ماہ کو اشارے سے شانت رہنے کا کہا، جیسے کہ کہہ رہا ہو میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا۔ تو وہ کچھ پرسکون ہوئی، اپنی اس ماریہ کو سمجھا لینا کہ میری دوست کا دل نہ دکھائے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتی وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ شامیر اسے خشمگین نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ جھنجھلا کر رہ گیا، کیونکہ وہ خود اپنے احساسات سے انجان تھا۔ یہ اس سے کچھ دن بعد کی بات ہے۔ دانیہ بھی ہادی کو ان دونوں میں ذرا بھی منہ نہیں لگا رہی تھی۔ وہ تینوں اکثر ساتھ ہی پائی جاتی، جبکہ رائمہ ہر وقت ہادی کے ساتھ رہتی، جو دانیہ کے دل دکھانے کا باعث بنتی۔ ایک دن جب آئینہ اپنی کچھ کتابیں لے کر کوریڈور سے گزر رہی تھی تو اس نے ماریہ کو شاویر کے انتہائی نزدیک دیکھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ وہ یہ سب کچھ سہ نہیں سکی اور پلٹ کر بھاگ گئی، اسے وہاں سے بھاگتے
شاویر نے دیکھ لیا تھا جب وہ ماریا کو کچھ دیر انتظار کرنے کا کہہ کر خود اس کے پیچھے گیا۔ کیا ہوا چشمش، برا لگ گیا کیا؟ مجھ سے امیدیں باندھ بیٹھی ہو؟ میں تو ایسی ہوں، کیا گزارا کر سکتی ہو میرے ساتھ ایسے ہی؟ کیونکہ میں تو خود کو نہیں بدل سکتا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات سمجھ گئی ہوگی، کیونکہ تم میرے لیے ایک ذمہ داری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی میں کبھی تم سے محبت کر پاؤں گا، اور اس دن بھی وہ سب کرنا میری مجبوری تھی، ورنہ میں کسی بھی صورت میں تمہارے نزدیک نہ آتا۔ وہ یہ کہہ کر بری طرح آئینہ کا دل توڑ چکا تھا۔ پیچھے آئینے کی سسکیاں خالی کوریڈور میں گونجنے لگی تھی۔ اگر شاویر یہ کہنے سے پہلے ذرا بھی یہ جان لیتا کہ ماہرو بھی وہیں موجود اس کی گھٹیا باتیں سن رہی ہے تو وہ یہ سب کبھی نہ کرتا، کیونکہ اب ماہرو اسے سبق سکھانے کا اچھی طرح ارادہ کر چکی تھی۔ اب تو وہ کسی صورت بھی شاویر کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آخر ایسا کیا کرنے والی تھی وہ شاویر کے ساتھ؟ شاویر روز کی طرح بلند آواز میں سلام کرتے اندر داخل ہوا۔ جب کہ شامیر نے بھی اندر داخل ہوتے ساحر صاحب اور صفیہ بیگم کو سر کے اشارے سے سلام کیا، مگر معمول سے ہٹ کر خاموشی دیکھ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھا تھا کہ ہوا کیا تھا جس سے وہ انجان تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کو سمجھ سکتے، ساحر صاحب نے تیش میں آ کر غصے سے اٹھتے شاویر کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ جڑا۔ شاویر منہ پر حیرت سے ہاتھ رکھے اپنے باپ کو دیکھنے لگا تھا، جس نے شاید پہلی دفعہ اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اور تو اور صفیہ بیگم نے بھی اس دفعہ کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ ان کی نظروں میں بھی شاویر غلطی پر تھا۔ شامیر البتہ منہ کھولے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ ڈیڈ، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے نظریں نیچے کرتے اپنی آواز کو اونچے ہونے سے بمشکل روکا، جس پر ساحر صاحب کو اس کے انجان بننے پر اور تاؤ آیا، اس کی ہٹ دھرمی پر کہ وہ اتنا بڑا کام سر انجام دے کر ان سے چھپا کر بھی دیدہ دلیری سے پوچھ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ ہم سے چھپا کر نکاح کر لیا اور اب بھی اتنی دیدہ دلیری سے میری نظروں میں نظر ڈال کر پوچھ رہے ہو؟ بے شرم، تم نے کیا ہی کیا ہے؟ کیا یہ کم ہے؟ تم نے کسی معصوم لڑکی کی زندگی خراب کر دی اور اسے نکاح کرنے کے باوجود تم دوسری لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا یہی تربیت دی ہے تمہیں میں نے اور تمہاری ماں نے؟ ساحر صاحب تو بغیر بریکے اسے گرجتے بادل کی طرح برس پڑے تھے۔ آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ یقیناً اس چمچی ماہرو نے بتایا ہوگا، وہ دانت کھچکھچاتے ہوئے بولا۔ اب وہ ماہرو کا اور آئینہ کا دونوں کا ہی بہت برا حال کرنے والا تھا، جس نے اسے اپنے باپ کی نظروں میں گرا دیا۔ نہیں، مجھے اس میں نہیں، بلکہ تمہاری گرل فرینڈ ماریا نے بتایا ہے کہ وہ بیچاری تمہاری بیوی تم دونوں کی محبت کے بیچ میں آ رہی ہے۔ اگر میں اس کی بات پر یقین کر لیتا تو یقیناً اس معصوم سے زیادتی کر بیٹھتا۔ پھر ماہرو سے پوچھنے پر مجھے پوری بات کا پتہ چلا، ورنہ ہم تو لا علم ہی رہتے اور تمہاری کرتوتوں کی سزا ہمیں بھگتنی پڑتی۔ وہ خود دانت کچکچاتے ہوئے بولے تو شاویر کا دماغ گھوم گیا۔ بھلا ماریہ کو کیا ضرورت تھی؟ یہی بات اس کا میٹر شارٹ کر رہی تھی۔ آپ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم آئینہ کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لانے والے ہیں، وہ بھی دھوم دھام سے۔ صفیہ بیگم ان کے پاس آتی ہوئی بولی۔ مگر موم، وہ مجھ سے میچ نہیں کرتی، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ شاویر، اب تم کچھ نہیں کہو گے؟ اگر تم نے اب ایک بھی لفظ کہا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں بھی تم دونوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، مگر تم دونوں کے ہاتھ ہی نہیں آتے۔ صفیہ بیگم کے اپنے ہی دکھڑے تھے، وہ ان دونوں نے مل کر شاویر کو گھن چکر بنا دیا تھا۔ دوسری طرف وہ تینوں دوستیں بیٹھی ہنس رہی تھیں۔ ماں، آخر یہ سب تم نے کیا کیسے؟ دانیہ نے اس سے پوچھا، جو شریر انداز میں مسکرا دی۔ میں نے ان دونوں کی باتیں سننی تھی اور شاویر پر مجھے سخت غصہ تھا، جو بار بار آئینہ کو ذمہ داری کا نام دے رہا تھا۔ آخر وہ ہماری دوست کو بوجھ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ سو میں نے بھی اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ ذمہ داری اٹھانا کسے کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کیا تم نے؟ بس ماریہ کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ اسی طرح انہیں پتہ لگ جائے کہ ماریہ ویر کی گرل فرینڈ ہے تو اس کے پیرنٹس ماریہ کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ بس پھر کیا تھا؟ ماریہ نے اپنی عقل کا ثبوت دیتے خود انہیں بتا دیا اور اپنے اور ویر کے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ اس کے والدین نے مجھ سے کنفرم کیا، اور بس پھر کیا ہوا؟ دانیہ نے بتابی سے پوچھا۔ اب وہ کسی بھی دن اسے دلہن بنا کے لے جائیں گے، ماں نے اسے چھیڑتے کہا تو وہ تینوں ہنس دی، آنے والی مشکلات سے انجان۔ آج کا دن بہت ہی خوشگوار تھا، جیسے بہت سے راز لے کر آیا ہو۔ یہ شاید کچھ ہونے والا ہو جس سے سب انجان ہو۔ آئینے کی بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، جبکہ یونیورسٹی میں کوئی ایونٹ ہونے والا تھا جس کی سب تیاری کر رہے تھے۔ سب اسٹوڈنٹس فری لیکچر کے بعد یہاں وہاں گھوم رہے تھے۔ وہ سب بھی کیفے میں بیٹھے تھے جب ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ شامیر، ویر، ہادی، ارے تم لوگ یہاں بیٹھے ہو؟ وہاں چلو، ماہرو آڈیٹوریم میں گٹار لے کر بیٹھی ہے، چلو شاید وہ کوئی گانا گانے والی ہے۔ وہ ان کو دھکیلتا ہوا بولا تو وہ بھی حیرت سے اس کا ساتھ بڑھے۔
جبکہ آئینہ اور دانیہ بھی ان کے پیچھے حیرت سے منہ کھولتے بھاگی تھی۔ تو کیا وقت آ گیا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ جیسے ہی وہ سب آڈیٹوریم میں پہنچے تو اندھیرے نے ان کا استقبال کیا، جہاں اسٹیج پر اسپاٹ لائٹ میں بیٹھی ماہرو انہیں جلد ہی دکھ گئی۔ جیسے ہی ماہرو نے میر کو اندر آتے دیکھا، اس نے گٹار پر اپنی نازک انگلیوں سے دھن بکھیرنی شروع کی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ گانا اسی کے لیے تھا، کیونکہ اس کی نظر شامیر پر ہی ٹکی تھی۔ آڈیٹوریم کی سیٹس پر بیٹھے سبھی اسٹوڈنٹس دلچسپی سے ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ شامیر کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ تو کیا وقت آ گیا تھا جس کا اسے انتظار تھا؟ کیا ماہرو بھی اسے چاہنے لگی تھی؟ بالکل اسی طرح کیا وہ بھی خوش نصیبوں میں سے تھا جنہیں ان کی محبت مل جایا کرتی ہے؟ یہ سوچ کر ہی اس کے دل نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی، جبکہ ماہرو کی دونوں دوستیں اسے دانتوں میں انگلیاں دبائے دیکھ رہی تھیں کہ اب وہ آگے کیا کرے گی۔ اور شاہویر تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ تو آخر جس بات کا ڈر تھا، کیا وہ ہو گیا تھا؟ کیا اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی ماہرو اور شامیر قریب آ گئے تھے؟ اس نے لاکھ کوششیں کی تھی انہیں دور رکھنے کی، مگر وہ پھر بھی اس کی اتنی احتیاط کے باوجود اتنی نزدیک کیسے آ گئے تھے؟ آخر اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آخر وہ کیوں ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا چاہتا تھا؟ کہ وہ ان کی محبت کے بیچ آ رہا تھا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ ایک دم اس کی انگلیاں دھن بکھیرتی ہوئی رکی تھی اور ہال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جیسے ہی دھن رکی، پیچھے سے گانا شروع ہوا تھا اور ماہرو کھڑی ہو کر گانے کے بول اپنے ہاتھوں سے ظاہر کرنے لگی۔ آسماں تیرا میرا ہوا، سانس کی طرح رواں رواں، اس نے آسمان پر اشارہ کرتے کہا۔ ہو جائے جہاں تو جائے، پائے مجھے ہی پائے، سائے یہ میرے ہیں تجھ میں سمائے، اس نے شامیر کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ تو جو ملا تو یوں ہوا، ہو گئی پوری ادھوری سی دعا، تو جو گیا تو لے گیا سنگ تیرے، میرے جینے کی ہر وجہ۔ اس نے اسٹیج سے اتر کر شامیر کے قریب آتے اسے ہاتھوں کے اشارے سے سمجھاتے کہا، کیونکہ گانے کا ایک بھی بول وہ منہ سے نہیں بول رہی تھی، بلکہ ہاتھوں کے اشارے سے شامیر کی اہمیت اپنی زندگی میں اسے بتا رہی تھی، جسے پورا حال دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ کسی کو بھی ماں سے ایسی امید نہیں تھی۔ ہو جائے جہاں تو جائے، پائے مجھے ہی پائے، سائے یہ میرے ہیں تجھ میں سمائے، تو جو نہیں تو نہ سہی، میں ہوں یہاں تو ہے یہیں کہیں۔ اس نے اپنے ارد گرد شامیر کا اشارہ کرتے کہا۔ اسی وقت پورے ہال میں محبت بھرا سماں بھر چکا تھا، جبکہ شامیر کی حالت تو ایسی تھی کہ ابھی وہی اپنا دل ہار بیٹھا۔ ہو جائے جہاں تو جائے، پائے مجھے ہی پائے، سائے یہ میرے ہیں تجھ میں سمائے۔ اس نے شامیر کو اسٹیج پر لے جاتے اس کے سامنے آتے آخری بار کہا، سیارہ میں سیارہ، سیارہ تو سیارہ، ستاروں کے جہاں میں ملیں گے اب یارا۔ سب کچھ جیسے تھم سا گیا تھا۔ گانے کے بول بند ہوئے تو سب دل تھامے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے۔ ان دونوں کی دھڑکنیں زور و شور سے آج الگ ہی لے پر دھڑک رہی تھیں۔ دونوں ہی پہلے اظہار کرنے سے انکاری تھے، لاکھ ہمت جٹاتے۔ ماہرو نے پہل کی تھی۔ ماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے کہا، پھر اپنے ہاتھوں سے دل بنایا، لو، اور پھر شامیر کی طرف اشارہ کیا، یو، کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اس کے اشاروں کے اظہار پر تمام ہال میں تالیوں اور ہوٹنگ کا شور گونج اٹھا۔ کیا تم اسے شادی کرو گے؟ اس نے شامیر کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھتے اشارے سے پوچھا تو شامیر گرنے کے قریب ہوا۔ اس کا دل کیا فوراً ہاں کر دے۔ کیپ اٹ اپ ماں، اس کی دوستیں چلاتی ہوئی اسے چیئر اپ کرتی بولی۔ پورا ہال یس یس سے گونج رہا تھا۔ سب ہی یہی چاہتے تھے کہ شامیر ہاں کر دے۔ اس سے پہلے کہ شامیر دل سے اقرار کرتا، ہال میں تالیوں کی آواز گونج اٹھی، اور یہ کوئی خوشی کی تالیاں نہیں بلکہ تنزیہ تالیاں تھیں۔ ماں نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا تو شامیر دھیرے دھیرے تالیاں بجاتے اسٹیج پر آ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، کیونکہ اسے شامیر کے رویے سے کسی سازش کی بو آ رہی تھی۔ ماننا پڑے گا، بہت ہی عیارانہ طریقے سے تم نے میرے بھائی کو محبت کے جال میں پھانسا ہے کہ وہ چاہ کر بھی تمہارے اصل روپ سے واقف نہ ہو سکے۔ اس کے اتنے گہرے وار پر ماں بلبلا اٹھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو ویر؟ اس کے اتنے گہرے وار پر ماں بلبلا اٹھی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو ویر؟ وہ ایک ایک لفظ بھینچتے ہوئے بولی۔ وہی جو سچ ہے، شاہویر نے اپنی پاکٹس میں سے ہاتھ گھساتے گردن ٹیڑھی کرتے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو شامیر بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بھلا ویر کی بات کا مطلب کیا تھا؟ ماں کا دل بری طرح پھڑپڑا کر رہ گیا۔ اب یہ اس شیطان کی کون سی نہیں چالتی؟ تمہارا کھیل ختم۔ ماں بی بی، میرا بھائی کوئی کھلونا نہیں جس پر تم شرطیں لگاؤ گی اور میں چپ کر کے دیکھتا رہوں گا۔ جان ہے یہ میری، تمہیں کیا لگا تم یوں محبت کے کھیل کھیل میں میرے بھائی کا دل توڑ دو گی اور میں چپ بیٹھ کر دیکھتا رہوں گا؟ تو بہت بڑی خوش فہمی ہے یہ تمہاری۔
میں اپنے بھائی کے قریب تمہیں بھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ بھی گھشدار آواز میں اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا تو ماہرو غصے کی شدت کے باعث اپنے ہاتھ کو اٹھاتے اٹھاتے بچی۔ شٹ اپ ویر، بہت سن لی تمہاری بکواس، تمہارے بھائی سے سچی محبت کی ہے میں نے، کوئی گناہ نہیں تم سے۔ یہ اس کی بات شاہویر کو انگاروں پر لوٹا۔ کس نے کہہ دیا کہ وہ ایک شرط ہے؟ میرے لیے وہ جیتا جاتا انسان ہے، میرے لیے کوئی چیز نہیں، اور نہ میں تمہاری طرح ہوں جو محبت شرط سمجھ کر کرے۔ گئی تھی شامیر کی طرف سے صاف نہ ہے۔ شاہویر غصے سے کہتا شامیر کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے لے جانے لگا تو ماں میر کی طرف پلٹی۔ میر، کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ میں تمہاری خامی کی وجہ سے تمہیں ایک دن دھتکار دوں گی؟ ماہرو نے غمناک لہجے میں پوچھا تو شامیر نظریں چرا کر رہ گیا۔ اس کی نظریں چرانے نے ماہرو کو دل کو چھلنی کیا تھا اور شامیر کا بازو اس نے ہاتھ کھولتے چھوڑ دیا تھا، جس پر ویر اسے فوراً اپنے ساتھ وہاں سے لے گیا۔ سب افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے، مگر مجال ہے کہ ماں کی آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپکا ہو۔ وہ بغیر دیر کیے وہاں سے نکلتی جا چکی تھی، جبکہ آئینہ اور دانیہ اس کے پیچھے ہی لپکی۔ ماہرو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ دانیہ اور آئینہ نے فوراً ایک ساتھ پوچھا تھا، اس سے جو درخت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ہاں یار، مجھے کیا ہونا ہے، میں تو پہلے جیسی ہی ہوں۔ وہ اپنے دل کی حالت چھپا کر چہرے پہ مسکراہٹ لاتی بولی۔ یہی تو اس کا ہنر تھا کہ دل کی باتیں چہرے پر وہ عیاں نہیں ہونے دیتی تھی، لیکن سامنے بھی اس کی دوستیں تھی جو اس کی محبت سے انجان تو نہیں تھی۔ اس نے فوراً جان گئی تھی کہ وہ اس وقت کس حال سے گزر رہی ہے۔ ماں، تم، اس سے پہلے کہ دانیہ کچھ کہتی، ماں نے اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ کیا ہم کسی اور بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی میں، اس نے بڑے ضبط سے کہا تھا، جس پر وہ دونوں افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ شامیر اور شاہویر دونوں ہی الگ الگ اپنے کمرے میں بند تھے اور اپنی سوچوں میں گم۔ جب ماہرو تن فن کرتے ان کے گھر میں گھسی تھی اور ناک کی سیٹ میں چلتے ہوئے شاہویر کے کمرے کی طرف گئی، اس سے پہلے کہ صفیہ بیگم اسے بلاتی وہ وہاں سے گزرتی شاہویر کے کمرے میں جا چکی تھی۔ انہوں نے اچنبھے سے انہیں دیکھا اور اس کی کلاس لینے کا ارادہ کرتی وہ شاہویر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ آخر وہ بھلا ان سے ملنے سے پہلے شاہویر کے پاس کیوں گئی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ شاہویر کے کمرے میں داخل ہوتی، ماہرو کے چیخنے کی آواز پر وہ ٹھٹک کر باہر ہی رکی اور اندر کی باتیں سننے لگی۔ تم ہوتے کون ہو شامیر، اور میرے بیچ آنے والے؟ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ میں شامیر سے محبت کرتی ہوں، پھر بھی جانتے بوجھتے تم ہمارے درمیان آ گئے۔ آخر کرنا کیا چاہتے ہو تم؟ ماں کے دھارنے پر صفیہ بیگم حیرت سے دنگ رہ گئی تھیں۔ تو کیا ماہرو ان کی شامیر سے محبت کرتی تھی؟ یہ تو ان کے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ ان کے بیٹے کی ہمسفر اتنی اچھی تھی۔ ان کے تو پیر ہی خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ انہیں ماں سے اچھی بہو مل بھی کہاں سکتی تھی۔ انہیں ماں اپنے میر کے لیے بہت پسند آئی تھی اور وہ تہیہ کر چکی تھیں کہ میر کی شادی کریں گی تو اسی سے۔ آخر وہ کیوں اس کو اپنی بہو نہ بناتی جو ان کے بیٹے کے دل کو بھی بھا گئی تھی؟ وہ جانتی تھیں کہ شامیر کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، مگر وہ ماہرو ہوگی اس بات پر تو ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی، شاہویر کی آواز پر وہ ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ ہاں، نہیں چاہتا میں کہ تم میرے بھائی سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، نہ ہی تمہیں اپنے بھائی کے ارد گرد دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی چیختے ہوئے بولا۔ توفے تم پر شاہویر کہ تم اپنے مفاد کے لیے اپنے بھائی کی خوشیوں کو نظر انداز کر رہے ہو اور اس کے دل پر پاؤں رکھ کر تم اپنی خوشیوں کو اہمیت دے رہے ہو۔ وہ بھائی جو جان سے بڑھ کر تمہیں چاہتا ہے، تم اس کی خوشیوں کے درمیان آ رہے ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اپنے لیے اپنے بھائی تک کی خوشیوں کو قربان کر سکتے ہو، لیکن یو نو واٹ شاہویر، میں تمہاری وجہ سے کبھی بھی شامیر سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، کرتی رہوں گی، اور تمہارے سامنے ایک دن اپنی محبت کو بھی پا لوں گی۔ اس کے سینے پر دستک دیتی ہوئی بولی۔ وہ شاہویر نے اسے لہو رنگ آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے ہی دھمکی دے رہی تھی۔ اوہ، تو تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ میں بھی دیکھتا ہوں تو میرے بھائی کی زندگی میں کیسے داخل ہوتی ہو، کیونکہ میرے جیتے جی تو یہ ممکن نہیں۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنے بھائی کے قریب تک نہیں آنے دوں گا، اور اس کی زندگی میں داخل ہونے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ وہ بھی دو بدو بولا، جس پر ماہرو اسے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اب یہ اس کے سر پر سوار ہو رہا تھا، جس سے ماہرو کو سخت چڑ تھی۔ وہ بس شامیر کا بھائی تھا، اس لیے صرف اس کا لحاظ کر رہی تھی، ورنہ کوئی اور اس کی جگہ ہوتا تو ماہرو اب تک اس کی بری حالت کر چکی ہوتی، مگر یہاں وہ مجبور تھی۔ روک سکتے ہو تو روک لو، میں بھی یہی ہوں اور تم بھی یہیں۔ تمہارے بھائی کو اپنا نہ بنا لیا تو میرا نام بھی ماہرو نہیں۔ وہ بھی اسے دیکھتی ہوئی طنزیہ نظروں سے بولی تو وہ جل کر خاک ہوا تھا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ شاید تم بھول رہی ہو ماں، ماہرو کہ آئینہ ابھی بھی میرے نگاہ میں ہے۔ اگر تم اپنی دوست کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تو میرے بھائی سے دور رہو۔ اس کی تنبیہ کرنے پر ماہرو لب بھینچ کر رہ گئی۔ تو کیا اب وہ اسے اس کی دوست کے ذریعے آزمانا چاہتا تھا؟ ماں کا دل کیا کہ شاہویر کی ہستی ہلا دے، مگر وہ کوئی بھی سخت قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جس سے آئینہ کو دکھ ہو اور اسے ٹھیس پہنچے۔
شابیر کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن میں اتنا ضرور جان گئی ہوں کہ تمہارے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد آ گیا ہے۔ اسی بات پر شابیر سن رہ گیا اور ہر چے ساکت ہوئی۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس حسد کو اپنے دل سے نکال پھینکو، ورنہ یہ تمہیں بھی جلا کے راکھ کر دے گی اور تمہارے ارد گرد سارے رشتوں کو بھی، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس سب میں جلو۔ ماہرو اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتی بولی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی، کیونکہ نہ وہ اپنی دوست کا رشتہ خراب کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی محبت کو کھونا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اور صفیہ بیگم دیوار کی اوٹ میں ہوتی ششدر رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شابیر کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کسی غلط راہ پر چل نکلا ہے، اور اس سب کا انہیں ایک ہی حل نظر آیا جس پر عمل کرنے کا آج وہ سوچ چکی تھی، چاہے اس کے لیے انہیں اپنے بیٹے کی ناراضگی ہی کیوں مول نہ لینی پڑتی، مگر وہ اپنے ایک بیٹے کی خاطر دوسرے بیٹے کی زندگی کی خوشیاں تباہ نہیں کر سکتی۔ وہاں سے نکلتے وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی، جو فیصلہ ان سب کے آنے والی زندگی بدل کر رکھ دینے والا تھا۔ رات 11 بجے صفیہ بیگم کی کال پر وہ حیرت کا شکار ہوئی تھی اور فوراً اسے کال اٹینڈ کی تھی۔ آخر اتنی رات کو کال کرنے کی کیا وجہ تھی؟ آنٹی خیریت، آپ نے اتنی رات کو کال کی؟ اس نے دوسری طرف کی آواز سنے بغیر ہی پوچھا۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، مگر اس پتے پر جلدی سے پہنچ جا اور آئینہ کو بھی لیتی آنا۔ ان کی آواز میں افراتفری ظاہر تھی، جس سے ماں گھبرا گئی اور وہ فوراً وہاں سے نکلتی آئینے کو لے کر۔ آئینہ بھی پریشان ہو چکی تھی۔ وہ دونوں جلدی سے اس حال میں داخل ہوئی تھی جس کا پتہ صفیہ بیگم نے انہیں دیا تھا۔ وہ دونوں شاہ کو پہلے سے وہاں موجود دیکھ کر دونوں حیرت سے ٹھٹک کر رکی۔ ماں نے تو اسے دیکھتے ہی منہ موڑ لیا تھا، کیونکہ جو آج اس نے ماں کے ساتھ کیا تھا وہ اتنی جلدی ماہرو بھولنے والی نہیں تھی، جبکہ شامیر اس کو وہاں دیکھ کر خود حیران تھا کہ آخر صفیہ بیگم نے ان دونوں کو یہاں کیوں بلایا۔ تو آخر تم دونوں یہاں آ ہی گئے، تم دونوں کا ہی انتظار تھا، صفیہ بیگم اور ساحر صاحب وہاں آتے ہوئے بولے۔ تو وہ سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آنٹی خیریت، آپ نے اتنی جلدی میں بلایا؟ ماں نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ٹھیک لگ رہی تھی۔ ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے، مگر آج جو کچھ ہوا وہ سب ہمیں پتہ چل چکا ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کا نکاح آج ہی ہوگا۔ وہ آرام سے بولتی ہوئی ان سب پر بجلی گرا گئی تھی۔ کیا؟ وہ سب ایک ساتھ بولے۔ ماں میں نے شاویر اور تمہاری باتیں سن لی تھی، اور مجھے امید ہے کہ تم میرے فیصلے کا احترام کرو گی۔ ایک ہی بات میں وہ ماہرو کے سارے اعتراضات ختم کر گئی تھی، اور وہ ان کی بات پر چپ ہو کر رہ گئی۔ اب اس کے کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے ساحر صاحب کو دیکھا جو صفیہ بیگم کے فیصلے سے مطمئن نظر آ رہے تھے، مطلب اس میں ان کی بھی رضامندی شامل تھی۔ البتہ شامیر کو صفیہ بیگم سمجھا رہی تھی، جو شاویر کے بغیر یہ سب کرنے پر راضی نہ تھا، مگر اسے قسم دے کر انہوں نے رضامند کر ہی لیا تھا، اور اب ان دونوں کا نکاح ہو رہا تھا، جبکہ آئینہ ان دونوں کے نکاح کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ ماہرو اس کی جٹھانی بننے جا رہی تھی۔ نکاح کے فرائض انجام تک پہنچے تو دونوں نے ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھا، اور پھر لمحے کے ہزاروں حصے میں دونوں نے ہی اپنی نظریں ایک دوسرے سے ہٹا لی تھی۔ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ وجہ کیا تھی، مگر دونوں ہی کے دل ایک الگ لے پر دھڑک رہے تھے، جو آج سے پہلے اجنبی تھے مگر آج ایک دوسرے کے ہمسفر بن چکے تھے تا عمر کے لیے۔ مگر کیا واقعی ایسا تھا؟ مبارکباد کا سلسلہ ختم ہوا تو صفیہ بیگم نے فوراً ماہرو کا چہرہ چوما۔ اب سے تم میری بیٹی ہو۔ وہ آنکھوں میں خوشی کی نمی لیے بولی تو وہ ان کے گلے لگ گئی۔ اس کو بھی ان کے روپ میں ایک ماں مل گئی تھی۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو؟ تو ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ صفیہ بیگم اس کی تھوڑی کو اونچا کرتے شریر لہجے میں بولی تو اس کے گال شرم سے لال ہوئے تھے، اور جب وہ بولی تو انداز سنجیدہ تھا۔ آنٹی بہت دیر ہو چکی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، ورنہ وارڈن سوال جواب کرے گی۔ شامر جان چکا تھا کہ وہ اس سے اب بھی ناراض ہے، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ اپنے بھائی کی کسی بھی بات کو انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے یہ بات جلد سمجھ لینی چاہیے تھی کہ اب ماں اس کی بیوی ہے اور شاویر اس کا بھائی، اور دونوں کی اپنی اپنی الگ جگہ ہے۔ ارے ہاں کیوں نہیں، جاؤ شامر اپنی بیوی کو چھوڑ کر آؤ۔ وہ جاتے ہوئے بھی انہیں چھیڑنا نہ بھولی۔ ان کے کہنے پر شامر فوراً ان دونوں کو لیے باہر بڑھا کہ کہیں صفیہ بیگم پھر نہ کچھ کہہ دیں۔ اس سے پہلے کہ ماں پیچھے بیٹھتی، آئینہ نے فوراً اس کے لیے شامر کے ساتھ والا دروازہ کھولا۔ یہاں بیٹھے نئی دلہنیاں، دلہن کی جگہ اس کے دلہے کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ آنکھ مار کر بولی تو ماں اسے گھور کر رہ گئی، مگر پھر بھی ماں آگے کا دروازہ بند کرتی پیچھے بیٹھ گئی تھی آئینے کے ساتھ، جبکہ آئینہ اس کے انجان بن جانے پر اسے گھورنے لگی، اور یہی حال شامر کا بھی تھا، جو فرنٹ مرر سے اسے گھور کر دیکھ رہا تھا، جیسے کہ کہہ رہا ہو میں ڈرائیور ہوں، اب تم چل رہے ہو یا ہم کسی کیب سے چلے جائیں؟ ماں نے بھی بڑے شاہانہ انداز میں اصلی لاپرواہی سے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ وہ اپنے دل سے بات اتنی آسانی سے نکال دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی، اور وقتاً فوقتاً اسے فرنٹ مرر سے دیکھتا رہا،
جس پر وہ پورا راستہ جس بس رہی، کیونکہ اس کی اسی وجہ سے آئینہ اسے شریر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے ہاسٹل آیا تو وہ دونوں فوراً اتری۔ میں پہلے چلتی ہوں، تم جیجو کو سی آف کر لینا، آئینہ نے آنکھ پھینک کرتے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ شامیر نے اسے دل میں ہزار بلائیں لے ڈالی، کتنی عقل مند سالی ملی تھی اسے۔ کوئی ضرورت نہیں، ماں نے اس کا ہاتھ دبوچتے کہا کہ کہیں یہ دغاباز فرار نہ ہو جائے، اور دوسری طرف گاڑی کی کھڑکی پر جھکی اور میر سے مخاطب ہوئی۔ مجھے پتا ہے کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی، کیونکہ تمہارے لیے تمہارے بھائی کی پسندیدگی زیادہ ضروری تھی، جو کم از کم میں تو نہیں ہوں، اس لیے میں خود کو زبردستی تم پر مسلط نہیں کروں گی۔ تم بھی اپنے بھائی کی طرح یونی میں ہمارا رشتہ چھپا سکتے ہو، مجھے کوئی دقت نہیں، اور اگر تم بھی اس رشتے کو اپنے بھائی کی طرح بوجھ سمجھتے ہو تو آئی ول گیو یو اے فری ہینڈ، جو مرضی کرو، آخر تم بھائی بھی تو اس کے ہو۔ یہ کہتے ماں گاڑی کا دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کرتے آئینے کو لیتے وہاں سے جا چکی تھی، اور شامیر وہ تو منہ کھولے ہکا بکا رہ گیا۔ آخر یہ کیا کہہ کے گئی تھی؟ وہ اس کی محبت کا بوجھ کو نام دے گئی تھی؟ وہ اسے بھی ویسا سمجھتی تھی؟ بے شک ان کا نکاح جس بھی حال میں ہوا، ہاں شروع میں وہ شاویر کے بغیر نکاح پر راضی نہیں تھا، مگر بعد میں وہ مان تو گیا تھا۔ کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی اس کے ساتھ، اس نے اپنی مرضی سے ماں کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اپنی محبت کی حیثیت سے، مگر شاید اب ماں کا یقین اس پر سے اٹھ چکا تھا۔ یہ بات اس کا دل توڑ گئی تھی۔ یہ لڑکی بھی نا پتہ نہیں کب کہاں کیا سوچ لے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں اسے منا لوں گا، وہ ایک دم سے پکا ارادہ باندھ کے رہ گیا، مگر ویر اسے کیسے سنبھالوں گا؟ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ طوفان بدتمیزی برپا کر دے گا۔ شامیر سوچ کر پریشان ہو کر رہ گیا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دوسری طرف ماں جانتے بوجھتے شامیر کو اتنی باتیں سنا کر آئی تھی تاکہ اسے احساس ہو کہ شاویر غلط تھا، اور ایسا تبھی ممکن تھا جب میر اپنے آپ کو ویر کی جگہ رکھ کر دیکھتا۔ ماں نے ویسا ہی کیا، اسے شاویر سے کمپیئر کیا تاکہ اسے بھی پتہ چلے اس کی محبت کتنی سچی ہے۔ آپ لوگ کہاں گئے تھے؟ وارڈن اچانک حاضر ہوئی۔ وہ میم ہم وہ آئینہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ یہ وہ کیا لگا رکھی ہے؟ سختی سے بولی۔ آئینہ تم اوپر جاؤ، میں بات کر لوں گی۔ ماں نے اسے راستہ دیا جس پر وارڈن اسے گھور کر رہ گئی۔ مگر ماں تم، آئینہ کو اس کی فکر ہوئی۔ میں نے کہا نا تم جاؤ، میں سنبھال لوں گی۔ اس کے کرک کے کہنے پر وہ اوپر کو بھاگی اور آدھی سیڑھیوں سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ چاہ مارو وارڈن کو کچھ سمجھا رہی تھی اور وہ اس بات میں سب سمجھ کر سر ہلا رہی تھی۔ بھلا وہ اسے کچھ کہہ کیوں نہ رہی؟ آخر کیا بہانہ گڑا تھا اس نے؟ یہ سوچتے سوچتے وہ اوپر چلی گئی۔ جب ماں کمرے میں پہنچی تو وہ سو چکی تھی۔ ماں نے سکھ کی سانس لی، کیونکہ ابھی اس کے پاس ان سب باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ صبح آئینے کی آنکھ کھلنے کی آواز پر کھلی۔ اس کی اد کھلی آنکھوں نے جیسے ہی آگے کا منظر دیکھا، اس کے حلق سے زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کی چیخ سن مارو جو اپنے بال باندھ رہی تھی ہڑبڑا کر پلٹی۔ کیا ہوا آئینہ؟ وہ پریشانی سے پوچھ بیٹھی، جس کی شکل ایسی لگ رہی تھی جسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ ماں تمہارے بال، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا میرے بالوں کو؟ اس نے جیسے ہی اپنے بالوں کو ہاتھ لگایا اسے سب سمجھ آ گیا کہ آئینہ کیوں چیخی تھی، کیونکہ وہ اس کے لمبے گھنے بال دیکھ چکی تھی۔ کیونکہ جیسے ہی ماں نکلی چھوٹے بالوں کی وگ پہننے لگی تھی، آئینہ کی آنکھ کھل چکی تھی اور وہ دیکھ چکی تھی۔ آئینہ ہوش کرو، تم نے کچھ نہیں دیکھا؟ سنا تم نے کہ تم نے کچھ نہیں دیکھا؟ ماں نے فوراً اپنی اصلی بال باندھے اوپر وگ پہنتے آئینے کے پاس جاتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ مگر ماں ایسا کیوں کر رہی ہو تمہارے اصلی بال اتنے خوبصورت اور لمبے ہیں، پھر تم یہ گیٹ اپ کیوں کرتی ہو؟ اس نے کمبل اتارتے پوچھا۔ کیونکہ میں ایسا ہی چاہتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کسی کو پتہ چلے، اور تم سے بھی یہی امید کرتی ہوں۔ اس کے اتنے مان بھرے لہجے میں کہنے پر آئینہ نے اور کوئی سوال نہ کیا تھا، اور دونوں یونی کے لیے تیار ہونے لگی۔ دانیہ صبح ڈرائیور کے ساتھ یونی جانے لگی تو ہادی نے ڈرائیور کو چلتا کیا اور خود گاڑی ڈرائیو کر کے اسے یونی لے کر آیا تھا۔ دانیہ ہم تو بیسٹ فرینڈ تھے نا، اب ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ تم مجھ سے اتنی دور ہو گئی ہو؟ اس کی بات پر دانیہ نے ہادی کو شکوہ کنار نظروں سے دیکھا، جیسے کہ کہہ رہی ہو کہ کیا تم نہیں جانتے؟ تم ہی تو جانتے تھے، ایسا اب کر رہی ہو تو تمہیں ہی برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ جی کڑا کرتے بولی۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا دانی، میں چاہتا ہوں ہم پہلے جیسے ہو جائیں، اور تم بھی تو جانتی ہو نا کہ اپنے پیاروں کی خوشی میں ہی خوش ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ اس سے؟ پانی کے قریب رہ کر پیاسا رہنے کا کہہ رہا تھا۔ چلو اپنی محبت کے لیے یہ بھی صحیح، وعدہ تو نہیں کرتی مگر کوشش کروں گی، اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے کہا اور گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اور پیچھے ہادی کے دل کو تسلی ہوئی کہ چلو اب تو وہ ٹھیک ہو ہی جائے گی، لیکن کیا واقعی؟
لیکچرز لینے کے بعد وہ تینوں گراؤنڈ میں موجود تھے جہاں ان کی کلاس کے اور بھی اسٹوڈنٹس موجود تھے، بشمول ہادی، شامیر اور شاویر۔ ابھی وہ تینوں باتیں ہی کر رہی تھی کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کا ایک بگڑا نواب ان تک آیا اور آئینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، تمہیں اپنی گرل فرینڈ بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر آئینہ بوکھلا گئی تھی اور تھوڑی دور کھڑے شاویر کو دیکھا جو غالباً اس کی بات سن چکا تھا اور باقاعدہ اس لڑکے کو گھور کر رہ گیا، مگر آگے نہیں بڑھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ کسی پر بھی ظاہر ہو۔ چھوڑو میرا ہاتھ، آئینہ نے کپ کپاتے ہوئے کہا کیونکہ شاویر تو کچھ بولنے سے رہا۔ او ڈھکن سٹیا گیا ہے کیا؟ ہمارے ہوتے ہوئے تو ہماری دوست کو ہمارے سامنے لائن مار رہا ہے؟ اپنی زندگی عزیز نہیں کیا؟ دانیہ نے بازو اوپر چڑھاتے ہوئے کہا۔ تم سے بات نہیں کر رہا اس لیے تم چپ رہو۔ وہ لڑکا بھی دانیہ کے منہ پر بولا۔ ماہرو جو زمین پر بیٹھی ابھی صحیح سے اپنا شوز اتار کر پہننے لگی تھی کہ ایک لڑکے کے اچانک گھر لاوے کی طرح آ جانے پر اور آئینے سے ایسی بات کرنے پر اسے تیوری چڑھائے اسے دیکھا اور دوسری نظر شاویر پر ڈالی تھی جو آگے نہیں بڑھا۔ اس سے ہوتی اس کی نظر شامیر پر گئی تھی اور اس نے ان نظروں کو دیکھا جسے کہنا چاہ رہا ہو کہ دیکھ لو تمہارا بھائی کتنا ذمہ داری پورا کر رہا ہے۔ اس کی بات پر ماں شوز کو ہاتھ میں پکڑے پہنے بغیر اٹھی۔ کیوں بھائی، زیادہ جوانی چڑھی ہے تو کہو اتار دوں؟ ماں نے شوز کو ہاتھ میں کس کر پکڑا ہوا تھا جیسے نشانہ باندھ رہی ہو، اور اس کی حرکت دیکھ کر وہ لڑکا ڈر کے مارے 5-6 قدم پیچھے ہوا۔ اسٹوڈنٹس بھی جمع ہوتے ان کا تماشا دیکھنے لگے تھے۔ دیکھو ماں، میں جانتا ہوں تم بہت سخت ہو اس معاملے میں، اس لیے تم سے نہیں کہا اب میرے اور اس لڑکی کے بیچ میں مت آؤ، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا، مگر اس سے ماں کے غصے کا گراف اور بڑا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا جاگر شوز کس کر نشانہ تاکتے ہوئے اس کو دے مارا۔ وہ بھی اسی طاق میں تھا، فوراً ماں کے وار کرنے پر نیچے کو جھکا اور نشانہ چک گیا۔ نشانہ چک جانے پر جہاں انہیں افسوس ہوا تھا وہیں ماں کو اپنے قریب خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی اور سب کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، جبکہ سب اسٹوڈنٹس حیرت زدہ سے منہ کو ہاتھ رکھتے آج پہلی بار انہونی دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ جوتا اڑتا ہوا شاہویر کے سر پر جا لگا۔ شاہویر جو اپنے دھیان شامیر سے بات کر رہا تھا، سر پر بھاری بھرکم چیز لگنے کی وجہ سے اسے دن میں تارے نظر آ گئے جبکہ دماغ گھوم کر رہ گیا۔ جیسے ہی اس کی آواز قابو میں آئے تو اس نے زمین پر دیکھا جہاں جوگر شوز کیا ہوا تھا۔ اس نے حیرت کے عالم میں اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آواز باختہ ہونے پر سب کا حلق پھاڑ کہا برآمد ہوا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ماں کے جوتے کے بغیر پاؤں پر گئی تو وہ سب سمجھ گیا کہ لمحوں میں اس کے غصے کا گراف بڑھا۔ دیکھو شاویر، جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی، بس تم میرے جوگر کا شکار ہو گئے جس کی شاید تمہیں بہت سخت ضرورت تھی۔ اسے صفائی دیتے دیتے آخر میں اس کے منہ سے سچ پھسل گیا تھا جس پر اس نے دانتوں تلے زبان دہائی۔ اس کی زبان پھسلنے پر سب ایک بار پھر ہنسنے لگے تھے جو کہ شاہویر کو بے حد ناگوار گزرا اور وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شاہویر، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہیں رک جاؤ، میں تو اس لڑکے کو مارنا چاہتی تھی مگر تم بیچ میں آ گئے، یا شاید تمہاری قسمت پہ ہی یہاں جوتا کھانا لکھا تھا۔ ایک بار پھر اس کی زبان بری طرح پھسلی تھی اور ماں اپنی زبان کو کوس کر رہ گئی جو بہت ہی غلط وقت پر پھسلتی۔ ماں کو آج صاف لگ رہا تھا کہ وہ آ بیل مجھے مار والی کہاوت پر پوری اتر رہی تھی۔ ماں، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، شاویر نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا اور اس کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے کہا۔ ماں کو اس کے لہجے سے خطرے کی بو آئی اور اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ اس کی چھٹی حس نے اسے اشارہ دیا تو وہ الٹے پاؤں وہاں سے بھاگی۔ اسے اتنی تیزی سے بھاگتے دیکھ شاویر بھی شوز ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ ماں تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی اسے کئی قدم آگے گئی جبکہ شاویر بھی تیزی سے بھاگتا ہوا اس کو پکڑنے کے لیے در پہ تھا۔ شاویر، بات کو سمجھو، بچپنا چھوڑو، ماں پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی۔ تم نے میری ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے، آج تو تم میرے ہاتھوں سے کسی طور بھی نہیں بچ سکتی۔ شاویر بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولا۔ وہ کسی ٹام اینڈ جیری کی طرح آگے پیچھے پوری یونیورسٹی میں بھاگ رہے تھے جبکہ سب اسٹوڈنٹس ان کی حالت دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ایسا نظارہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم نے مجھے دا ہیرو شاویر کو سر پر جوتا مارا، وہ بھی اتنے لوگوں کے سامنے، یہ بات میں کبھی نہیں بھلا سکتا، تمہیں اس کا بدلہ ضرور چکانا ہوگا، وہ کسی تیندوے کی طرح بھاگتا ہوا غراتے ہوئے بولا۔ اف، پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا میں نے جو اس زندگی میں میرا تم سے پالا پڑا، ماں نے بھاگتے ہوئے اس پر طنز کرتے کہا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے ابھی بھی اپنے پیچھے بھاگتے دیکھ اس نے اوپر کی طرف بھاگنا شروع کیا جبکہ اسے اوپر بھاگتا دیکھ شاویر بھی اس کے پیچھے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگا، اور ان دونوں کو اوپر کی طرف بھاگتا دیکھ ان کے سب دوست بھی ان کے پیچھے ہی بھاگے تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ دونوں آخرکار یونی چھت پر پہنچ گئے
دونوں کا سانس بری طرح پھول چکا تھا اور دونوں ہی گھٹنوں پر جھکتے گہرے گہرے سانس بھر کر اپنی سانس بحال کر رہے تھے۔ اب کہاں جاؤ گی؟ اس سے آگے تو کوئی راستہ بھی نہیں بچا، اب بچ کر دکھاؤ مجھ سے، شاویر ماہرو کو دھمکی دیتے اس کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا بولا۔ دیکھو شاویر میرے پیارے دیور، وہیں رک جاؤ، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی، میں تو بس اس لڑکے کو مارنا چاہتی تھی جو آئینہ کو چھیڑ رہا تھا، تو تم بیچ میں آ گئے، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں تمہارے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ ماں نے اس کے خطرناک تیور دیکھ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے کہا، تو شاویر آئی برو اچکا کر رہ گیا۔ شٹ اپ، ڈونٹ کال می دیور، آئندہ اگر مجھے اس لقب سے پکارا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتے شوز اس کے قدموں میں غصے سے مارتے ہوئے بولا تو اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے سیز فائر کیا تھا اور فوراً اپنے شوز پہنا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور اس کی طرف آگے بڑھتا وہ سب وہاں آ پہنچتے۔ شامر، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہو؟ اسے ماہرو کی طرف خطرناک تیوروں سے بڑھتے دیکھ شامر نے درمیان میں آتے شاویر کے دونوں کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے اپنے اشاروں سے کہا، تو مجھے کہہ رہا ہے، اسے نہیں دیکھ رہا کہ اس نے آج سب کے سامنے میری کتنی بے عزتی کی؟ شاویر دانت پیستے ہوئے بولا اور ماہرو کو خونخوار نظروں سے دیکھا جو اب آئینہ اور دانیہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو ہٹ جا پیچھے، اس نے شامر کو پیچھے کرتے اس کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہاں بھی اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ شاویر، میں ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی مگر مجھے یہ تم نے ہی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ لو بھائی آئینہ، سنبھالو اپنے شوہر کو، اس کا غصہ اس طرح ٹھنڈا ہوگا۔ کسی کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی شاویر اس کے پاس جا پہنچا اسے پکڑنے کے لیے ماہرو نے پلک جھپکتے آئینہ کو دھکا دے کر شاویر پر گرایا جو سیدھا اس کے فنائے عشق کے لاسٹ پارٹ کے لیے 1000 سبسکرائبرز کا ٹارگٹ ضرور ڈن کریں۔ لاسٹ پارٹ تب ہی آئے گا۔